ادارہ جس نے کمال کر دکھایا ہے وہ ہے افغانستان میں پاکستان کا سفارت خانہ، اور ظاہر ہے وزارت خارجہ کی نگرانی میں۔ اس نے 4000 ویزے جاری کیے ہیں، پاکستانیوں کو نہیں، صرف غیر ملکیوں کو، اور بہترین انتظامات جتنے وہ کر سکتے ہیں، گائیڈنس دے سکتے ہیں کہ سڑک کے راستے چلے جائیں اگر جہاز نہیں جا رہے۔ اخبار نویسوں کو، کسی بھی غیر ملکی کو جو وہاں گیا ہے اس کے ساتھ نہایت عمدہ سلوک اچھا سلوک کیا گیا، اس کے وقار کا خیال رکھا گیا، کم از کم اس کا کام نمٹایا گیا۔ مجھے اس پر واقعہ یاد ہے، میں ناروے کے کیپٹل میں تھا تو میں نے ایسے ہی سرسری طور پر پی آئی اے کے مینیجر سے پوچھا، اس بیچارے نے میرے لیے، اسے پتہ چلا کہ میں وہاں ہوں اور گواچا ہوا ہوں۔ ہاں جی، وہ میں تنہا ہوتا تو میرے لیے سفر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس نے مجھے میسج بھیجا اور دفتر کھولا اور مجھے بلایا، اگر کہا وقت ختم ہو چکا ہے لیکن آپ میرے دفتر میں آ جائیں۔ اچھا، تو میں نے اسے روی میں ایک سوال پوچھا کہ ہمارے لوگوں کی کارکردگی کیسی ہے؟ دنیا بھر کے جہاز وہاں اترتے ہیں، ساری دنیا سے ٹورسٹ آتے ہیں۔ اس نے کہا ٹوائس ایز بیٹر۔ میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا اگر فرانسیسی ایئر لائن ہو یا ناروے کی ہو یا سویڈن کی ہو یا جرمنی کی ہو، اور اگر کوئی مسافر اس سے کہے جلدی کرو ٹکٹ جاری کرنے والے سے، تو وہ کہتا ہے ڈونٹ ٹرائی ٹو پٹ پریشر آن می۔ ہمارا آدمی یہ کبھی نہیں کہتا اور دگنی رفتار سے کام کرتا ہے۔ جب ہم کام کرنا چاہتے ہیں، جب ہم ایک سسٹم کے تحت ہوتے ہیں، جب ہم دبئی میں ہوتے ہیں، جب ہم ریاض میں ہوتے ہیں، جب ہم نیو یارک میں ہوتے ہیں، جب ہم لندن میں ہوتے ہیں، تو ہمارے لوگ کاروبار بھی اچھا کرتے ہیں، ڈسپلن کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ اگر اس میں جو کوئی سائنسدان ہے، ان کی پرفارمنس، میں نے ایک ایسے سائنسدان کو دیکھا جس کو برطانیہ کے ممتاز ترین سائنسدانوں میں سمجھے، ڈاکٹر قدیر صاحب کے ہاں وہ بیٹھے تھے، ڈاکٹر صاحب ان سے مذاق کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ زلزلہ پیمائی میں دنیا کا یہ ٹاپ کے چند سسٹم چاہیے، سسٹم جب آ پڑتی ہے سر پہ ہم بہترین پرفارمنس دیتے ہیں۔ ٹھیک، ایک بریک لینی ہے ہارون صاحب، بریک سے پہلے ایک چھوٹا سا جملہ صرف مجھے افغانستان سے اوپر چاہیے۔ تجارت کیا بند ہے یا پھر چل رہی ہے اس وقت بارڈرز کے تورخم کا اور چمن کے حوالے سے؟ تورخم اور چمن سے آپ نے بہت اچھا کہ یاد دلایا، تجارت بحال ہو گئی ہے اور آنے والے برسوں میں یہ تجارت بڑھتی چلی جائے گی، اس لیے کہ اب گوادر اور کراچی ہی ایئرپورٹ ہے، وہ بندرگاہیں ہیں۔ اب اس کا آبویسلی ایران کا کم ہو گیا، وہ انڈیا کے انفلوئنس میں ایران کے راستے تجارت تھی، ہماری بڑھنے کے بعد کم ہو گئی تھی، اب یہ تجارت بڑھے گی انشاءاللہ۔ اور ویسے تو مدعا یہ ہے کہ خاردار تار لگا دی گئی ہے، وہ سمگلنگ بھی کم ہو جائے گی، اور اگر یہ سول اداروں پہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا کرے حکومت کو کہ پولیس اور عدلیہ کو بہتر بنائے اور ریل کو بہتر بنائے۔ ریل کا میں آپ کو اپنا تازہ ترین تجربہ بتا دوں، میں نے کوئی عرض نہیں، ایک فکرہ، میں ریلوے میں آ رہا تھا تو ریلوے کے ایک سینئر افسر نے 2 دفعہ مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کو ٹکٹ خریدنے کی ضرورت نہیں۔ ہارون صاحب، صحافیوں کو ہراساں کیے جانے والے معاملے کے اوپر یہ کیا ہوا؟ ججوں میں اختلاف رائے کا ہونا تو ایک فطری بات ہے، کوئی جو بھی کیس پیش ہوتا ہے، بہت سے مقدمات میں اکثر میں یہ ہوتا ہے، کچھ ججوں کی رائے ایک ہوتی ہے، کچھ ججوں کی رائے دوسری مختلف ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس طرح کی کسی وحدت فکر کا تو مطالبہ عدلیہ سے نہیں کیا جا سکتا کہ سارے جج جو ہیں وہ ایک ہی نقطہ نظر اور ایک ہی رویہ اختیار کر لیں، لیکن یہ تعجب خیز ہے کہ سو موٹو از خود نوٹس لینا چیف جسٹس کا کام ہے، اور قاضی فائز عیسی صاحب نے وہ ہی از ون آف دا ججز، تو انہوں نے وہ اس کا نوٹس بھی لے لیا۔ اب آپ کو چاہیے تھا، میرے ذہن میں نہیں ہے، اور مجھے بھی چاہیے تھا کہ کسی وکیل کو، ممتاز وکیل کو، جناب اعتزاز حسن سے بات کرتے کہ کوشش کر لیتے ہیں، بڑے صاحب کوشش کریں اگر کوئی ایسا قانون دان ہو جس کی رائے معتبر ہو تو وہ بہتر رائے دے سکتے ہیں، لیکن تعجب خیز بہت ہے اس پہ۔ پھر چونکہ چیف جسٹس تو نہیں ہیں، بیرون ملک ہیں، عطا بندیال صاحب نے لارجر بینچ بنا دیا۔ اب انہوں نے تاریخ رکھی تھی 16 اگست کی، یعنی جمعرات کے دن، تو انہوں نے پیر کے دن ہی اس کی سماعت کا مقرر کر دیا کہ اس کا اپنا لارجر بینچ بنا دیا، وہ فیصلہ کرے گا۔ صورتحال یہ ہے کہ ایک تو مسئلہ ہے صحافیوں کو ہراساں کرنے کا،
ہیں جی، کہ کیا انہیں ہراساں کیا گیا ہے، کیا وہ خطا کار تھے نہیں تھے، اور ان سے پوچھ گچھ کی جانی چاہیے تھی، یہ نہیں کی جانی چاہیے تھی، اور کی جانی چاہیے تھی تو کس طرح کی جانی چاہیے تھی، کسے کرنی چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں۔ اور دوسرا سوال ہے میڈیا کی آزادی کا، جو یہ اتھارٹی بنائی جا رہی ہے، اس کو اے پی این ایس نے مسترد کر دیا ہے، اس کو سی پی این ای نے مسترد کر دیا ہے، اس کو فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کو مسترد، اس کو صحافی برادری نے مسترد کر دیا۔ صحافی برادری اندیشوں کا شکار ہے، اور اندیشوں میں وہ اس لیے حق بجانب ہے کہ ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں اس حکومت کا۔ یہ بجائے مکالمہ کرنے کے اور بجائے معاملات کو سمجھ کر آگے بڑھنے کے، اس نے دباؤ کا حربہ استعمال کیا۔ یہ عمران خان صاحب کی اپنی اپروچ بھی ہے، ان کے وزرائے اطلاعات کے بھی اکثر یہی اپروچ رہی ہے۔ میرا خیال ہے شبلی فراز صاحب کا رویہ تھوڑا سا مختلف تھا۔ جب آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ میڈیا ہے کیا، یہ کس طرح کام کرتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے کہ میڈیا بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ مثلاً کچھ کام اچھے بھی ہو رہے ہیں، گورننس ٹھیک نہیں ہے، پولیس ٹھیک نہیں ہے، عدلیہ ٹھیک نہیں ہے، ایف بی آر ٹھیک نہیں ہے، حکومت کی ترجیحات نادرست ہیں، لیکن حکومت نے شجرکاری کی ہے، حکومت نے کرونا کے خلاف ایسی جنگ لڑی ہے کہ ساری دنیا اسے داد دے رہی ہے، حکومت نے ہیلتھ کارڈ جاری کیے ہیں، حکومت جو ہے کامیاب پروگرام کے تحت دنیا کے تھرڈ ملک، کسی تھرڈ ورلڈ میں مثال نہیں ملتی کہ 1600 روپے کے غیر سودی قرضے جاری کر رہی ہے، مکانوں کی تعمیر میں وہ اپنا مدد دے رہی ہے، اور معیشت کو بحال کر رہی ہے کرونا کے باوجود، ہے جی۔ اور کرونا کے خلاف جو جنگ لڑی ہے، میں نے آج ایک خاندان کی کہانی سنی اور میں دنگ رہ گیا۔ وہ کہتے ہیں ہم وہاں پہنچے ایکسپو، 4 منٹ کے بعد، وہ کہتے ہیں اندازہ 4 منٹ ہو سکتے ہیں 5 منٹ لگ گئے، ہم سارا پروسیس سے فارغ ہو کے واپس آ چکے تھے۔ وہاں گئے، ان کو دکھایا یہ شناختی کارڈ، یہ پہلی ڈوز کا سرٹیفکیٹ کی رسید، اور انہوں نے فوراً ایک صاحب تھے ان کو نمٹایا، اور اس کو دیکھا، اس کو فیڈ کیا، اور ان کو جناب وہ ڈاکومنٹ بنا کے دیا، اور دوسری کہا کہ وہاں شریف لے جائیں، وہاں یہ جو آپ کو لگائی گئی ہے ویکسین، یہ وہاں لگ رہی ہے، وہاں ایک صاحب موجود ہے۔ اچھا، کچھ اس کے مثبت پہلو ہیں۔ جرنلزم میں مسئلہ یہ ہو گیا ہے، حکومت کے بارے میں تو میں نے عرض کیا کہ اس کی ترجیحات ٹھیک نہیں، گورننس ٹھیک نہیں ہے، ٹیم ٹھیک نہیں ہے، مطلب عثمان بزدار جیسا آدمی وزیر اعلیٰ ہے، وزراء کا انتخاب بھی پور ہے، اور بھی بہت سے۔ لیکن ایک بڑا اہم نقطہ ہے، آزادی ہمیشہ احساس ذمہ داری کے ساتھ ہوتی ہے، کوئی شبہ نہیں۔ آپ صرف ایک نیگیٹو صرف تنقید کریں، پھر تنقید آپ کریں، حکومت پہ کریں، اسٹیبلشمنٹ پہ بھی کریں، اور بعض اوقات تو بہت ضروری ہوتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر میڈیا کی ضرورت کیا ہے، لیکن اس میں ایک احساس ڈسپلن اور آزادی ایک ساتھ ہوتی ہیں۔ اب ایک اخبار میں فرض کیجیے میں ان 2 اخباروں میں ذکر نہیں کر رہا۔